بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ الذین وہ لوگ ضل کہ ضائع ہو جائیں گی سعیہم ان کی کوشش فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، کیونکہ ان کی کوششیں تھیں ہی دنیا کے لیے۔ تو یہ اصل مضمون سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت اس بندے کو ملے گی جو طالب آخرت ہوگا۔ جو انسان طالب دنیا ہے، دنیا طلب کرنا چاہتا ہے، اس کو آخرت نہیں ملے گی۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم طالب دنیا ہیں یا ہم طالب آخرت ہیں۔ آخرت کے طالب بن جائیں اور اس کے لیے محنت کریں، اور اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے جب بندہ محنت شروع کر دے تو پھر دنیا میں وہ کسی سے ناراض نہیں ہوتا، وہ ہر کسی کو معاف کرتا ہے، اس کا اخلاق بھی درست ہو جاتا ہے، اس کا کردار بھی درست ہوتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر چھپ کر نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے صدقات و خیرات کرنے والا ہوتا ہے، کسی کو دکھاتا نہیں، کیونکہ وہ طالب آخرت ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال، وہ نیکی کر کے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس کی جزا اور بدلہ میں نے اللہ سے لینا ہے۔ وہ کسی کو معاف کرتا ہے تو کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ میں نے فلاں بندے کو معافی دے دی ہے، وہ اس کی جزا اور بدلہ اللہ سے لینا چاہتا ہے۔ تو طالب آخرت بنے، اللہ تعالی ہم سب کو طالب آخرت بنا دیں۔ وَهُمْ اور وہ يَحْسَبُونَ وہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ يُحْسِنُونَ کر رہے ہیں صنع اچھائی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، بلکہ ان کی ساری محنتیں اور کوششیں دنیا میں ضائع ہونے والی ہیں، کیونکہ ان کو وہ ہیں ہی طالب دنیا، کہ ان کے ذہن میں دنیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہے کہ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں کرتے، اپنی مرضی کی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں دین میں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کے کام ہیں، ہمیں ان کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہ کوششیں، یہ محنتیں ان کی دنیا میں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ پہلے نمبر پر تو یہ دنیا کے لیے تھیں، یا پھر یہ نیت ان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیے، انہوں نے اپنی طرف سے ثواب اور نیکی سمجھ کر کیے، تو ان کے اعمال بھی، ان کی محنتیں اور کوششیں بھی دنیا کی زندگی میں ضائع ہو جائیں گی، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں کفروا کہ جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کو، ولقاء اور اس کی ملاقات کا کفر کیا، فحبطت پس ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اعمالہم ان کی اعمال۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کافر سے مراد اصطلاحی کافر نہیں، بلکہ ہر وہ بندہ، وہ چاہے قانونی طور پر مسلمان ہو، وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، اور اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے نا، یہ اصل انکار ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اور جو بندہ اس آیت پر یقین نہیں رکھتا، وہ اصل زندگی اسی دنیا کی زندگی کو سمجھتا ہے اور اسی دنیا کی زندگی کے لیے محنت کرتا ہے، تو وہ اس آیت کا انکاری ہے، اس آیت کو نہیں مان رہا، کیونکہ اس نے دنیا کو یہ اصل سمجھ لیا، اسی زندگی کی کامیابی کے لیے، اس کو اونچا کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں اس کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کے اعمال حبطت اعمالہم ضائع ہو جائیں گے، فلا نقیم پس نہیں ہم قائم کریں گے لہم ان کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن وزنا ترازو، تو ان کے اعمال کو تولنے کی زحمت ہی نہیں کریں گے، تولنے کا وقت ہی نہیں آئے گا، تولا ہی نہیں جائے گا ان کے اعمال کو، کہ جن کی محنت کوشش ساری دنیا کے لیے، آخرت کے طالب وہ تھے ہی نہیں، اور یہ نتیجہ صرف اس لیے ہوگا کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رونقیں، دنیا کے فائدے اور دنیا کی فائدے کی پٹی ان کی آنکھوں پر آ گئی، تو آج یہ نتیجہ ان کا نکلے گا قیامت کے دن کہ ان کے اعمال تولنے کے لیے وزن ہی نہیں کیا جائے گا، ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا۔ ذالک جزاؤہم یہ بدلہ ہے ان کا، جہنم و جہنم، ان کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کون بندے؟ جو طالب دنیا ہیں۔ اس لیے آج فیصلہ کریں، ہم طالب آخرت بنیں، دنیا کے طالب نہ بنیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، وہ زیادہ ہو، تھوڑی ہو، کم ہو، جتنی ہو، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہماری آخرت سنور جائے، اپنے ذہن میں یہ بات راسخ رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ہم نے مرنا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے، اور یہی چیز جس کی سمجھ میں آ گئی وہ دنیا کے فتنوں سے بھی بچ جائے گا، اور دجال جو سب سے بڑا دجل ہوگا، جس کا فراڈ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ظاہری طور پر اس کے سامنے جنت ہوگی، حقیقت میں وہ جنت
نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح اس دنیا کی جو رونقیں ہیں، جو فائدے ہیں، جو چکا چوند روشنیاں ہیں، وہ ظاہری طور پر ہیں. جب بندہ ایک دنیا کی چیز کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، اسی چیز کو حاصل کرنے تک پہنچ جاتا ہے اور وہ چیز مل جاتی ہے اس کو، لیکن چند دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کی حیثیت، اس کی قدر و قیمت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی چیز جس کے لیے انسان نے بڑی محنت کی تھی، کوشش کی تھی، اس کے پیچھے بھاگا تھا، دن رات ایک کیا تھا، اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں اس دنیا کی چیز کے لیے شریعت کے احکامات کو بھی بھول جاتے ہیں، اور کئی عرصہ گزرنے کے بعد وہی چیز اس کے لیے کچرے کا ڈھیر بن جاتی ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. تو اس لیے یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی جو ظاہری زینت ہے، یہ رونق ہے، ہمارے لیے امتحان ہے. اس کو ضرورت تک ہم نے استعمال کرنا ہے، اور اس کی خاطر ہم نے اپنی آخرت نہیں بھلانی. اس دنیا کی خاطر ہم نے نمازوں کو نہیں چھوڑنا. اس دنیا کی خاطر ہم نے رب کو ناراض نہیں کرنا. اس دنیا کی خاطر ہم نے قرآن کو پیٹھ نہیں کرنی. ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان کا جہنم، بما کفروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا، اور بنا لیا انہوں نے، آیاتی، میری آیتوں کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق، کہ میرے رسول یہ کہتے رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور میرے قرآن کی آیتیں بھی یہی کہتی رہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. انہوں نے کیا مذاق بنایا؟ انہوں نے، آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کہا جائے نا کہ مرنا ہے، حساب دینا ہے، قبر ہے، عذاب ہے، جہنم ہے، آگے سے وہ مذاق کیا کرتے ہیں؟ چھوڑو جی، یہ دنیا کی 2 دن کی زندگی ہے، موج مستی کر لو. یہ مولوی لوگ ہیں، انہوں نے تو ہمیں ڈرا ڈرا کے جہنم، قبر، قیامت کر کے ہمارے خون خشک کر دیے ہیں. یہ مذاق ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والے کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تم کو ڈراتا ہوں، میں تم کو ڈراتا ہوں، نارن تلظا، ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے. اور کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ آخرت کے عذاب سے ڈر جاؤ، اور اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے میری آیتوں کا مذاق بنایا، میرے رسولوں کا مذاق بنایا، اس نصیحت کرنے والوں کا مذاق اڑایا، قیامت کے دن ان کے لیے جہنم ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.